شروع کرتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ایک بات میں نے اپنے والد سے یہ سیکھی ہے، کیونکہ میں ایبٹ میں 32 سال پڑھنے کے علاوہ 32 سال نوکری کی ہے، تو ان کی 2006 میں جب ڈیتھ ہوئی تو میں گیا، ایک کلاس 4 تھا، علی مردان وہ نملی میرے کا تھا، وہ جب مجھے ملا ہے تو وہ رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا وہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے تو مجھے بڑے خان جی یاد آ گئے۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اتنی زیادہ ہم سے محبت کرتے تھے، جب وہ گھر کو جاتے تھے تب بھی ہمیں کچھ دے کے جاتے تھے، جب آتے تھے تو میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ میرا اصول تھا کہ میں اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ ایسا سلوک رکھوں کہ وہ مجھے یاد کریں، ان کی موت کے بعد بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ میں خدا گواہ کہتا ہوں کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی قبر پر لوگ پھول پھینک کے چلے جاتے تھے، دانے پھینک کے چلے جاتے تھے، باجرہ پھینک کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ بات میں نے ان سے سیکھی ہے کہ میرے محتاج، میرے سبارڈینیٹس کے ساتھ وہ سلوک نہ کروں جن سے ان کا دل دکھ ہو۔ وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں لیکن ان کا دل دکھے گا۔ اسی سلسلے میں ایک بات اور بتا دوں، انہوں نے کہا کہ مختلف لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ میں خدا گواہ کہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ میرے استاد ہیں، یہ وہ ہمارے ایک مختار صاحب اللہ بخشے، ان کو وائس پرنسپل تھے ایبٹ میں، تو کہتے ہیں یہ معصوم لوگ ہیں، وہ پرنسپل کے ساتھ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وہ چھوڑو جی استاد بڑے معصوم لوگ نہیں نہ کے آتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ یہ بہت بڑی دعوت ہے۔ میرا ظاہر ہے ہری پور شہر پورے کے پورے ہیڈ ماسٹر ایڈمنسٹریشن کے پرنسپل ڈی او آفس ایبٹ میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بھی سارے جانتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں، لوگوں کو بولا یہ تو آپ پر یہ کھانے پینے کوئی پریشر بن جائے گا، یہ آپ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کریں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں نے اس لیے ایک بڑی دعوت سے ان کو روکا ہے کہ نہیں کرو ایسے، تاکہ یہ اساتذہ اکرام پہ پریشر نہ بن جائے، ان پہ دباؤ بنے، وہ یہ پیسے ادھر خرچ کریں پھر وہ قرض لینے کی شکل بن جائے۔ میرے ایک کولیگ تھے ضیاء الدین صاحب، اللہ یاد آ رہے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ تو جب میں الیکشن لڑ رہا تھا، جنرل الیکشن، میں کے پی کے کا سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں 4 سال، تو اس دوران اس بندے نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ جب، کیونکہ آگے مینول سسٹم تھا جون کا، یہ جولائی والا مہینہ جو ہے اپنی کلوزنگ کرتے ہیں بینک سارے، تو چھٹی ہو جاتی ہے 1-2 دن۔ تو اس نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے کہ میں ایک دن بازار سے فٹ بال کالج جو ہے نمبر 1 کالج ہے اس کے سامنے گرلز کالج ہے، ادھر سے پیچھے وہ کنج میں رہتے تھے، کہ گزرتا ہوں ایک دفعہ اس دکاندار نے مجھے سلام کیا ہے، تو استاد جی السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام۔ تو جب دوسرے دن اس نے مجھے کہا کہ وہ استاد جی کو خفا تو نہیں ہو، وہ نہ آئی۔ تو پھر تیسرے دن جب اسے کہا ہے تو مجھے سمجھ باہر، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ مجھے کہہ رہے وہ کیونکہ وہ دکان سے قرضہ لے کر ماہوار جس طرح لوگ کرتے ہیں مہینے بعد پیسے دے دیتے ہیں۔ تو جب اس نے تیسرے دن کہا تو میں نے کہا وہ یار یہ جون کا مہینہ ہے، اس میں بینک کلوزنگ کرتے ہیں، اس وقت مینول تنخواہ ہوتی تھی کہ یہ پیسے دیتے ہیں اور جو ابھی تک تنخواہ نہیں دی ہے، جب دی تو تمہاری پہلے میں دوں گا۔ میرا اپنا نقطہ نظر بھی ہمدردانہ کہیں یا یہ خیال تھا کہ میرے اساتذہ پہ یہ نہ ہو کہ ایک آدمی کو 5-10 ہزار روپیہ خرچ کرنا پڑے، بعد میں اسے تکلیف شروع ہو جائے میری وجہ سے۔ اس لیے میں نے لمبی پارٹی نہیں کی ہے، لمبی دعوتیں نہیں دی ہیں۔ یہ میرے ذرا دوست ہیں، آپ کہیں کہ رفیق ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو ان کو کہہ دیں۔ تو یہ گواہ ہیں کہ میں نے منع کیا کہ بہت لمبے لوگوں کو نہیں بلانا۔
آپ پہ قرض چڑھے یا یہ پیسے جو ادھر ایڈجسٹ کریں گے دوسری جگہ سے آپ کہیں نہ کہیں خرچ کریں. میرے زبان الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے یہ بات بتا دوں کہ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان خوشی تو ایک ہے کہ میں باعزت جا رہا ہوں، لیکن دکھ اور جدائی یہ ایک فطری بات ہے. تیرتا ہے دل میرا سمندر کی لہروں پر، روز ڈوبتا ہوں سمندر اٹھا دیتا ہے. تو یہ وہ لہر بنتی ہے. بہرحال اپنی زندگی لمبی کروں گا، آپ کو بھی تکلیف ہے، یہ لمبی تقریر ہے. میں نجف پور سے سٹارٹ لیا ہے اپنی نوکری کا ایز اے SCT، میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، وہاں سے سٹارٹ لیا ہے اور مجھے اللہ نے بہت عزتیں دی ہیں، پتہ نہیں خلوص کی وجہ سے. جب میں نے وہاں سے تبدیلی کرائی ہے بڑا آباد میں، تو وہ لوگ بس بھر کر ایبٹباد ڈائریکٹریٹ میں، اس وقت ڈائریکٹریٹ تھا آگے کہ اس بندے کو تبدیل نہ کرو. تو ڈاکٹر صاحب ایوب جدون تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا یار میں پھنسا ہوا، مجھے ابھی بلا خان کہتا ہے، مجھے والد صاحب میرے فیض خان کہتا ہے، میں پھنس گیا ہوں یار، میں کیا کروں. وہ کہے گا وہ ہڑتال کریں گے، یہ کریں گے. انہوں نے کہا ہڑتال کیا، گورنمنٹ کہتی ہے اس کو ادھر بھیجو تو تم. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی عزت ہے. گاؤں کا نجف پور آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا، بہت بڑا گاؤں، اس وقت بھی 7 مسجدیں تھیں وہاں پہ، اور کنجسٹڈ گاؤں ہے، اس طرح بکھرا ہوا نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آنر ہے کسی آدمی کی کہ جس میں گاؤں کے لوگ بس بھر کے ڈائریکٹریٹ چلے گی کہ اس آدمی کو یہاں سے تبدیل نہ کرو. ایبٹباد نمبر 3، نعمت شاہ صاحب میرے بڑے موسم تھے اور بڑی ینگ ایج میں ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی، دوستی تھی، دعا اسلام تھی. جب وہ ادھر ڈپٹی ڈائریکٹر بنے، DO بنے، ڈوئل چارج تھا ان کے پاس، ایک دن وہ آئے مجھے اور کہتے ہیں یار شبیر خان میں تم سے بہت تانگ ہوں. میں کیوں جی، خیر ہو. تو کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیا گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے اور لوگ جو کہتے ہیں اسے نمبر 3 میں بھیجو. تو میں تم سے پوچھنے آیا ہوں یار کیا کریں. پہلا انگلش میڈیم کوارٹ میں تھا اور دوسرا نمبر 3 ایبٹباد تھا. میرے پرنسپل تھے شاہ صاحب، میری ان کے ساتھ نہیں لگتی تھی، تھا بھی وہ شیعہ. اس نے کہا کہ یار یہ تو مجھ سے بھی لڑتا ہے، کیا کرتے ہو، لیکن اس سارے اسکول کو اٹھا کے پھینک دو اور اس آدمی کو نہیں چھیڑنا ہے یہاں سے. کہا کیا وجہ؟ اس نے کہا کہ اس کی میرے ساتھ بنتی نہیں، یہ آگے لڑائیاں کرتا ہے دفتر میں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچے ہیں سارے اسکول کو اٹھا کے لے جاؤ. یہ بچے ہیں اور ان کے لیے یہ مخلص آدمی ہے، اس کو نہیں اٹھانا ہے یہاں سے، یہ بہت مضمون پڑھاتا ہے، اس کی وجہ سے میرا رزلٹ بن جاتا ہے، اس کی کلاس ٹاپ کر جاتی ہے، مجھ سے نہیں بنتی ہے تو نہ بنے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے اس ایجوکیشن میں بہت عزت دی ہے. ٹیوشنسٹ تھا میں، اور میں آپ کو یہ بات یقین کہتا ہوں کہ 5 منٹ بھی لوگوں نے مجھ سے مانگے ہیں کہ 5 منٹ کھڑا ہونے دو، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے چھوڑ دو، 5 منٹ کھڑا تو ہونے کی جگہ دو. 5 منٹ تم نے، یہ خود کام کرے گا تو اس پہ آپ اس کو گائیڈ کر دیں، نہیں کریں تو واپس چلا جائیں. اس طرح زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، ڈیووٹ کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ میرے مسائل اور تھے کہ میرا فاصلہ بہت لمبا تھا، 2 گھنٹے لگ جاتے تھے، مجرازے میں گیس بھری، کہیں بیٹھا یا کچھ طرح. میری وہ، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرا وہ لیول نہیں تھا جو نمبر 2 کا. آپ کے بعد شہر میں اس کے گردنوا گاؤں ہے. میں نے جب میں یہاں آیا تو میں نے کہا کہ کسی آدمی سے میرا نام پوچھو تو بتائے گا یہ شبیر خان یہاں پہ گزرا. اور سختی کے لحاظ سے یہ تو حالات اس طرح بن گئے ہیں. تو میں گراؤنڈ سے گزرتا تھا تو لڑکے کہتے تھے کہ وہ آ گیا،
حالانکہ میری کلاس کوئی نہیں تھی ان میں سے، لیکن پھر بھی ان کو میں ایک اور بار دلچسپ واقعہ اب سناتا ہوں۔ ایک دفعہ میری کلاس میں جو بندہ داخل ہوتا تھا، میں اس کے ماں باپ کو بلا لیتا تھا، تو شہر ہے یہاں پہ دیہات ہے، تو ایک دن میں نے اسے کہا کہ یہ، اور میں نے ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ تم اس آدمی کے، شمریز کے، اکرم کے، کسی اس کے بیٹے نہیں ہو، جب تک تم ایبٹ آباد سے میرے پاس ہو اسکول میں تم میرے بیٹے ہو، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا دو۔ ایک دن میں نے اسے مارا اس لڑکے کو، تو اس کے والدین دونوں آ گئے، دونوں کو بلا گئے، اور میں نے ان کے سامنے پوچھا، گراؤنڈ میں ہی کھڑے، اس طرح باہر گراؤنڈ میں، بڑا گراؤنڈ ہے، پوچھا تم کس کے بیٹے ہو؟ وہ میری طرف دیکھتا ہے، اپنے باپ کی طرف، میری طرف دیکھتا ہے، اور آخرکار اس نے فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ میں سر کا بیٹا ہوں اپنے باپ کے ساتھ۔ باپ کو بڑا غصہ آیا، اور میں نے کہا اسے کہ غصہ یہ اس وجہ تم میں اس کا رانی بات، تم باپ اصلی وہی ہو، جب تک یہ میرے پاس ہے میں اس کا باپ ہوں، جب تیار ہو کے آپ کے پاس آ جائے گا، وہ لڑکا آج الیکٹرانک انجینئر ہے کراچی، جب یہ تیار ہو کے جائے گا آپ کے پاس تو یہ آپ کا ہی بیٹا، لیکن جب تک میرے پاس ہے اس کو لگیں گی، اور لڑکے کے والد کو میں اکثر یہ کہتا تھا کہ تمہاری بیوی تمہیں تنگ کرے گی، اس کو چھوٹیاں لگیں گی تو میرے پاس نہ داخل کرو، اور 6 سیکشن ہیں وہاں پہ ایک کلاس کی، ادھر داخل کر دو، میرے پاس نہیں داخل کرتا۔ خدا گواہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ادھر یہ مر جائے پر آپ کی کلاس وہی شاہ صاحب بدل لطیفے ہیں۔ ایک بندہ ہے، اس کا بھائی آج بھی ISI میں ہے، وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، احتشام نام ہے، اس کا چھوٹا بھائی داخل ہونے کا لیے آیا، اور اس نے کہا کہ میں اس صاحب کی کلاس میں بٹھاؤں گا۔ میں نے کہا یا جاؤں تو پرنسپل سے لکھا کے لے آؤ۔ جب وہ گیا تو شاہ صاحب جو تھے وہ زندہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ اس کی کلاس میں بیٹھتے ہو، کہ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ ISI کا بندہ ہے، مجھے پتا تھا، میرا تو اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ تم اس کو 1000 روپیہ اس کے پاس جمع کرا دو، ظفر صاحب کے پاس، وہ اکاؤنٹنٹ تھا وہاں پہ، تو بڑا اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، جمع کرو تب اس کی کلاس میں داخل۔ وہ آتا ہوا کہ سر میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ میں کہا تم کچھ نہ کرو، میں کہتا ہوں یار خیر ہے کوئی بات نہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے کہتے شبیر صاحب کی کلاس میں اگر بیٹھتے ہو تو 1000 روپیہ جمع کرو۔ میں نے کہا شاہ صاحب چھوڑ دیں، بندہ خطرناک ہے، دوا کریں، بیٹھنے دیں، خیر ہے تم اجازت دیتے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایسے بھی ہوا میری کلاس، میں نے کہا 5 منٹ کے لیے بھی لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے، یہاں میں وہ کام نہیں کر سکتا، رجسٹریشن کا کام تھا، وہ کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا رویہ تاکہ میرے جانے کے بعد کم از کم یہ نہ ہو۔ یہ مولوی صاحب ہے، ان کی بیٹی ہے 10ویں کا بھی امتحان دیا ہے، ان کے سامنے کھڑے تھے، میں نے کہا مولوی صاحب ہے یہ آپ کی بیٹی آ گئی ہے، پرسوں کی بات ہے شاید۔ میں نے کہا کس کی بیٹی ہو؟ وہ کہتی ہے میں آپ کی بیٹی ہوں۔ مولوی صاحب پاس کھڑے ہیں، وہ کہتی ہے میں آپ کی بیٹی۔ تم کے ساتھ آپ کا ایٹیچیوڈ، رویہ جو ہے اس طرح جہاں کریں، آپ کی سروس، آپ ظاہر ہے سارے ہی مجھ سے چھوٹے ہیں تو سروسز آپ کی ہیں، کریں، کوشش کریں کہ اس مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کر لیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر لیں۔ یہ ہمارے ملازم ہیں، ان کے دیکھیں کہ کیا 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 ہے، تو اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ کمزور ہوتے ہیں، یہ زیادہ کمزور آدمی جو ہے وہ زیادہ محسوس کرتا ہے۔ بہت لمبی تقریریں ہیں کیونکہ ظاہر میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں جنرل سائنس میں اور جنرل ایسوسیشن میں KPK کا، تقریریں تو بہت ہیں، باتیں بہت ہیں۔ بہرحال آپ بھی کافی ٹائم بھی ہو گیا، میں نے وہ عارض امام میرا دوست ہے مزاق کرتا کہتا ہے کہ آج نہیں بات کرنی ہے،
تو میں نے کہا کہ یار تمہیں بھوک لگی ہوگی اور یہ انہوں نے تقریر شروع کر دی ہے. تو بعض شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں آپ کا، اس لیے کہ آپ نے میری یہ سچائی کی. میری اس ہلکی پھلکی تقریب، میں نے کہا کہ میں نے اساتذہ کی ہمدردی میں بڑی تقریب نہیں انہیں کرنے دی ہے کہ جن کے پاس ان پر برڈن بن جائے گا، وہ خرچہ بن جائے گا، تو اس لیے نہیں کیا، نہیں تو بڑی تقریب ہوتی. شفیق صاحب نے کہا کہ پشاور میں میٹنگ ہے چیئرمین صاحب نے، اور وہ میرا پرسنل دوست ہے، میں اسے یہ لفظ میں تھے پرسوں ترسوں میں نے کہا کہ میں تمہیں بس یہ چیئرمین نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میرا کوئی کام تم اتنے عرصے میں میرا کیا ہے، نہ میں کوئی ڈیمانڈ کی ہے. تو میرے دوست اس زمانے کے جب ہم سائنس ٹیچر تھے، اس لیے کہتا ہوں چلو تمہارے اللہ نے تمہیں جو دی آ جاؤ. کہتا ہے یار میں بہت پھنس گیا ہوں، میری پہلے سے پشاور میں کوئی میٹنگ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، میں وہ ٹائم میں آپ کو بات نہیں بتا سکتا کہ کس بات پہ ہے، کیا پتہ ہے میری ایکسپلینیشن ہے یا آپ کی ہے، کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں ادھر جاؤں گا. میں آؤٹ آف دا سٹی ہوں، یہاں پہ لوکلی نہیں ہوں. شکریہ.